تو چلی کا میں بتا رہا تھا کہ زلزلہ جو آیا وہ ہیٹی کے زلزلے سے 64 گنا زیادہ طاقتور تھا، اور 15 لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا مجموعی طور پر، جن میں سے 5 لاکھ تو بہت زیادہ تباہ ہوئے ہیں۔ اس زلزلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے زلزلے کی، اس میں یہ 7واں خوفناک ترین زلزلہ ہے۔ اس کے بارے میں اور بھی معلومات سائنسدانوں نے دی ہیں، مثلا یہ کہ اس سے 1.26 ملی سیکنڈ زمینی دن میں فرق پڑ گیا۔ زلزلے کے اس جھٹکے سے زمینی دن میں 1.26 سیکنڈ کا فرق پڑا ہے، اور اکثر زلزلوں میں اس طرح پڑتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ سائنسدان کی زمین اپنے فگر ایکسس سے، جو اس کا مرکز ہے، اس سے 3 انچ ہٹ گئی ہے، اور یہ فگر ایکسس جو ہے نارتھ ساؤتھ کا ایکسس نہیں ہے جس کے گرد زمین گھوم رہی ہے، بلکہ سائنسدان کہتے ہیں کہ فگر ایکسس وہ ہے جس کے گرد، جس پر اب زمین اپنا توازن قائم کرتی ہے۔ اور ہر زلزلے میں اس میں فرق پڑتا جاتا ہے۔ گویا یہ بھی ایک صورت بن رہی ہے زمین کو گھٹاتے چلے جانے کی۔ پھر جو برف پگھلنے سے زمین کے ڈوبنے کی سائنسدان پیش گوئی کر رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ آفت ہے جس نے دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے زلزلوں کو اپنے نشانوں میں سے ایک نشان قرار دیا ہے۔ کچھ آپ کی زندگی میں آئے، اور چلی میں بھی ایک زلزلہ 1906 میں آیا تھا جو آپ کی زندگی میں آیا تھا، اور اس چلی کے زلزلے کی خبر جب آپ تک پہنچی تھی تو اس کو بھی آپ نے اپنا نشان قرار دیا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ معلوم تاریخ کے مطابق 1570 عیسوی سے جو ریکارڈ نظر آیا ہے، 1835 تک 5 زلزلے آئے تھے۔ 1835 حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا سال تھا، اور پھر اس کے بعد پھر 1835 کے بعد 1868 میں ایک زلزلہ آیا۔ پھر یہ 1906 کا زلزلہ آیا جب آپ کے دعوے کے بعد، جس کو آپ نے اپنا نشان فرمایا ہے، اور اس کے بعد آج تک، پہلے 300 سال میں دوسرے 5 تھے ریکارڈ ہوئے، اس 100 سال میں اس کے بعد آج تک چلی میں 18 بڑے زلزلے آ چکے ہیں۔ چھوٹے تو آتے ہی رہتے ہیں، وہاں بڑے خوفناک زلزلے آ چکے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چلی کے زلزلے کے حوالے سے فرماتے ہیں، اقتباس پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ کئی مرتبہ زلزلوں سے پہلے اخباروں میں میری طرف سے شائع ہو چکا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، یہاں تک کہ زمین زیر و زبر ہو جائے گی۔ بس وہ زلزلے جو سان فرانسسکو اور فارموسا وغیرہ میں میری پیشگوئی کے مطابق آئے، وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن حال میں 16 اگست 1906 کو جو جنوبی حصہ امریکہ یعنی چلی کے صوبے میں ایک سخت زلزلہ آیا، وہ پہلے زلزلوں سے کم نہ تھا۔ اس زلزلے کے بارے میں بھی پتہ لگتا ہے کہ 3 دن تک تو پتہ نہیں لگا ساتھ کے شہروں کو، اتنی زیادہ تباہی تھی وہاں۔ فرماتے ہیں کہ جس سے 15 چھوٹے بڑے شہر اور قصبے برباد ہو گئے، اور ہزارہ جانیں تلف ہوئیں، اور 10 لاکھ آدمی اب تک بے خانماں ہیں۔ شاید نادان لوگ کہیں گے کہ یہ کیوں کر نشان ہو سکتا ہے، یہ زلزلے تو پنجاب میں نہیں آئے، مگر وہ نہیں جانتے کہ خدا تمام دنیا کا خدا ہے، نہ صرف پنجاب کا، اور اس نے تمام دنیا کے لیے خبریں دی ہیں۔ صرف پنجاب کے لیے بدقسمتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں کو ناحق ٹال دینا، اور خدا کے کلام کو غور سے نہ پڑھنا، اور کوشش کرتے رہنا کہ کسی طرح حق چھپ جائے، مگر ایسی تکذیب سے سچائی چھپ نہیں سکتی۔ تو ہم دنیا کی خبریں دی ہیں، نہ صرف پنجاب کے لیے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں کو ناحق ٹال دینا، اور خدا تعالیٰ کے کلام کو غور سے نہ پڑھنا۔ پھر فرمایا، یاد رہے کہ خدا نے مجھے عام طور پر زلزلوں کی خبر دی ہے، بس یقیناً سمجھو کہ جیسا کہ پیشگوئی کے مطابق امریکہ میں زلزلے آئے، ایسے ہی یورپ میں بھی آئے، اور نیز ایشیا کے مختلف مقامات میں بھی آئیں گے، اور بعض ان میں قیامت کا نمونہ ہوں گے، اور اس قدر موت ہوگی کہ خون کی نہریں چلیں گی۔ اس موت سے پرند چرند بھی باہر نہیں ہوں گے، اور زمین پر اس قدر سخت تباہی آئے گی
کہ اس روز سے کہ انسان پیدا ہوا ایسی تباہی کبھی نہیں آئی ہوگی، اور اکثر مقامات زیر و زبر ہو جائیں گے کہ گویا ان میں کبھی آبادی نہ تھی، اور اس کے ساتھ اور بھی آفات زمین اور آسمان میں ہولناک صورت میں پیدا ہوں گی، یہاں تک کہ ہر ایک عقل مند کی نظر میں وہ باتیں غیر معمولی ہو جائیں گی، اور حیات اور فلسفہ کی کتابوں کے کسی صفحے میں ان کا پتہ نہیں ملے گا۔ تب انسانوں میں اضطراب پیدا ہوگا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، اور بتیرے نجات پائیں گے اور بتیرے ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ دن نزدیک ہیں، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ دروازے پر ہیں، کہ دنیا ایک قیامت کا نظارہ دیکھے گی، اور نہ صرف زلزلے بلکہ اور بھی ڈرانے والی آفتیں ظاہر ہوں گی، کچھ آسمان سے اور کچھ زمین سے۔ یہ اس لیے کہ انسان نے اپنے خدا کی پرستش چھوڑ دی ہے، اور تمام دل اور تمام ہمت اور تمام خیالات سے دنیا پر ہی گر گئے ہیں۔ اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہو جاتی، پر میرے آنے کے ساتھ خدا کے غضب کے وہ مخفی ارادے جو ایک بڑی مدت سے مخفی تھے ظاہر ہو گئے، جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اور توبہ کرنے والے یعنی کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے ہم جب تک وہاں کوئی نبی مبعوث نہ کر لیں، اور مسیح محمدی تو ساری دنیا کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا اور توبہ کرنے والے امان پائیں گے، اور وہ جو بلا سے پہلے ڈرتے ہیں ان پر رحم کیا جائے گا۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم ان زلزلوں سے امن میں رہو گے، یا تم اپنی تدبیروں سے اپنے تئیں بچا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں، انسانی کاموں کا اس دن خاتمہ ہوگا۔ یہ مت خیال کرو کہ امریکہ وغیرہ میں سے سخت زلزلے آئے اور تمہارا ملک ان سے محفوظ ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ شاید ان سے زیادہ مصیبت کا منہ دیکھو گے۔ اور اس کے آگے ہی وہ اقتباس بھی ہے جو اکثر پڑھا جاتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا، اس میں آپ نے فرمایا کہ اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ وہ واحد یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے اور وہ چپ رہا، مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا۔ جس کے کان سننے کے ہوں سنیں کہ وہ وقت دور نہیں۔ میں نے کوشش کی کہ خدا کی امان کے نیچے سب کو جمع کروں، پر ضرور تھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس ملک کی نوبت بھی قریب آتی جاتی ہے۔ نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچشم خود دیکھ لو گے، مگر خدا غضب میں دھیما ہے۔ توبہ کرو تا تم پر رحم کیا جائے۔ جو خدا کو چھوڑتا ہے وہ ایک کیڑا ہے نہ کہ آدمی، اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے نہ کہ زندہ۔ اور یہ وارننگ خاص طور پر ہندوستان پاکستان کے علاقے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی عقل دے اور سمجھ دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرستادے کو پہچاننے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچیں۔ ہمیں بھی اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راستے میں ہر مشکل اور تکلیف ہمارے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرنے والی ہو، نہ کہ خوف زدہ ہو کر ہم اپنے کاموں سے رک جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.